ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا، لفافے، میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے، انہوں نے ہر روز، آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار، ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی. لوگ، ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے. میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا، دنیا میں مہنگائی ہوگی. میں ہر جگہ بتاتا گیا. انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ، دھرنے دو، گورنمنٹ گراؤ، یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا. آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں، مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں، وہ تو ایک بہانہ تھا. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے، جو 1100 ارب روپے کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جو 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. ان کی جناب 18% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس گئی ہے 45% پہ. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. کون سا قیامت آئی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں کیا ملا تھا اور ان کو کیا ملا ہے. یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پھر آگے چلے جائیں. ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے. مطلب یہ کہ جو ہمارا 17 سال کے بعد ہم نے اس جگہ سے ملک جو ادھر چھوڑ کے گئے تھے ادھر سے نکال کے ہم نے جو پاکستان کی جو ریٹ تھی، گروتھ ریٹ تھی، جو دولت میں اضافہ تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں، ہمارے آخری 2 سال میں 5.6% اور چوتھے سال کے اندر 6%. 17 سال کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بہترین اکنامک گروتھ تھی، 17 سال کے بعد. اب یہ مجھے بتائیں کہ آج پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 0.6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی ہے، یعنی وہاں سے گر کے نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ ریٹ کیوں گرے گی؟ میں اب آپ کو بتاؤں. جو ٹیلی فون کی انڈسٹری اور جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے اس میں 50% وہ بند ہو گئی ہے، یعنی وہاں بے روزگاری اب پھیل رہی ہے. اس کا جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ بے روزگار ہوں گے، ٹیکس کے اندر کمی ہے. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے سبسڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل. ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا، اور کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا تھا آمدنی میں. ان کے اب یہ جو بند ہو رہی ہے، کار کی انڈسٹری آدھی پہ فنکشن کر رہی ہے، 50% بند ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے، ایکسپورٹس جس میں بڑھتی ہیں، وہ 20% بند ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی. جب ایکسپورٹس کم ہوں گی اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے. جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا. جب وہ خسارہ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا. تو ٹیکسٹائل 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے. سیمنٹ 34% سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں. پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے، جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. 22% پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا. اور اب جو 2 چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے، سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے، سری لنکا والے سچویشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی، میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی ایک ملک کی رسک ہوتی ہے، یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی. اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے. پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے، یعنی ہمیں ہر سال، اس سال ہمیں $30 ارب ہمیں فائنینس کرنا ہے.
یعنی 30 ارب ڈالر کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی قسطیں ہیں، ان کے اوپر جو سود دینا ہے، وہ ہے 30 ارب ڈالر۔ IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا، کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دی ہے، وہ بنے گا 8 ارب ڈالر۔